السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے گستاخ رسول ابو الرافع یہودی کے قتل کا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دشمن کو کون قتل کرے گا؟ صحابیوں میں سے ایک صحابی جو نابینا تھے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ میرے دشمن کو کون قتل کرے گا، اور دشمن بھی ایسا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلی کوچوں میں اور ہر جگہ پر گالیاں دیتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا۔ تمام صحابہ کرام خاموش تھے، لیکن ایک صحابی جب یہ اعلان سنا کہ ہمارے حضور کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا جو کوئی میرے دشمن کو قتل کرے گا وہ جنت گویا کہ حاصل ہی کر لے گا۔ ایک نابینا صحابی جن کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، وہ نابینا تھے، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ آیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اور سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اور جنگوں میں شریک نہیں ہو پایا نابینا ہونے کی وجہ سے، باری تعالیٰ میری دعا قبول کر لیجئے اور میرے ہاتھ سے دشمن کو قتل کرا دیجئے۔ بہرحال اتنی بات کہنے کے بعد چل دیتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد اپنی قمیص میں ایک نیزہ چھپا لیتے ہیں، اور چھپانے کے بعد جو دشمن تھا ابو رافع یہودی، اس کے مکان پہ پہنچتے ہیں۔ دربان نے پوچھا کیوں، کس وجہ سے یہاں آنا ہوا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ مجھے ابو رافع سے ملنا ہے۔ وہ ایسا محسوس ہو رہے تھے، وہ صحابی کی نابینا بھی ہے، سوالی ہے، جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی اس لیے یہاں آئے ہوئے۔ کہا وہ دیر میں آئیں گے، اور اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو ان سے سوال کر لینا، اندر آ جاؤ۔ بہرحال دربان نے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھولنے کے بعد ابو رافع چھپ کر کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ جب ابو رافع دیکھا کہ نہیں آیا ہے تو کسی سے پوچھا کہ وہ کب آئے گا؟ کہا وہ رات میں آئیں گے، عشاء کے وقت۔ ابو رافع جب دشمن آیا رات میں عشاء کے بعد، کسی نے کہا کہ وہ عشاء کے بعد آنے کے بعد وہ شطرنج کھیلتا ہے بالا خانے پر اوپر۔ جب ان صحابی کو معلوم ہوا عبداللہ بن ابی عتیق کو، وہ بالے خانے پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کے کونے میں بیٹھ گئے۔ جب اس سردار نے شطرنج کھیلا، جو یہودی تھا ابو رافع جس کا نام تھا، شطرنج کھیلنے کے بعد لیٹنے کے لیے جب بستر پر پہنچا اور لیٹ کر کے جب سونے لگا، خراٹے کی نیند سونے لگا۔ عبداللہ بن ابی عتیق فرماتے ہیں میں نے سوچا اب یہ موقع اچھا ہے، اور انہوں نے اپنی قمیص سے وہ جو خنجر تھا وہ نکالا، اور نکالنے کے بعد جہاں خراٹے کی آواز آتی تھی، نابینا تھے، وہیں پہنچے اور اس کے گردن میں اور اس کے سینے پر وار کیا، اور جیسے وار کیا ابو رافع کی چیخ نکلی تو دوبارہ پھر وار کیا، تیسری مرتبہ وار کیا، اور یہ سمجھے کہ خون بہنے لگا تو فوراً چلے، وہاں سے نکل لیے، اور بالا خانے سے جب نیچے اترے، نابینا تھے، اس کی وجہ سے ان کے پیر ٹوٹ گیا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح پہنچ کر کے اس مکان کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں میری مراد پوری ہو چکی کہ نہیں، جنت مجھے حاصل ہو چکی کہ نہیں، نبی کا دشمن قتل ہو چکا میرے ہاتھ سے کہ نہیں۔ صبح کو فجر سے پہلے یہ اعلان ہوا، اے لوگو، تمہارا سردار ابو رافع آج رات قتل کر دیا گیا۔ بہرحال جیسے ہی ان صحابی نے سنا، فوراً وہاں سے چل کر کے کسی طرح آہستہ آہستہ گھسٹ کے مسجد نبوی میں آ کر کے کونے میں بیٹھ گئے، اور کونے میں بیٹھ کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ ہماری دعا قبول ہو گئی۔
کسی نے بتایا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ابو رافع قتل ہو گیا، حضور کو پتہ نہیں چلا۔ بہرحال جب پتہ نہیں چلا تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ اللہ کے نبی آج رات آپ کا دشمن قتل ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کس نے قتل کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا جو کونے میں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، انہوں نے قتل کیا۔ کہا اچھا انہوں نے قتل کیا، یعنی گویا کہ جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلاؤ ان صحابی کو، بلاؤ۔ بلایا گیا تو کہا مبارک ہو تم نے میرے دشمن کو قتل کر دیا، یہ بتاؤ کیسے قتل کیا؟ کہا اس کا لمبا قصہ ہے، لیکن یہ بات پیش آئی اللہ کے نبی میرا پیر جو ہے، میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی کہ میرا دشمن جو میرا یعنی دشمن تھا اس کو قتل کر دیا، یہ بتاؤ جو ٹانگ تمہاری ٹوٹی ہے وہ میرے سامنے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی عتیق نے جیسے ہی ٹانگ سامنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکال کر کے اس ٹانگ پر لگایا تو ٹانگ بالکل ٹھیک ہو گئی، درست ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق فرماتے ہیں کہ وہ ٹانگ ایسی درست ہوئی کہ جیسی ٹانگ پہلے تھی اس سے اچھی ہونے لگی۔ الحاصل قصہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھی نیت سے کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ میں ہوتی ہے۔